ناظرین، ماہ رمضان کے فوراً گزرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے فوراً گزرنے کے بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلی عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں عید کی مکمل تاریخ بتانے والے ہیں، جیسے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلے عید کب اور کس نے منائی، اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، مگر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی سب سے پہلے عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی۔ دوسری بار اس وقت عید منائی گئی تھی جس روز حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائی لوگ اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد یکم شوال کو عید مناتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اور آپ جس عید کو منا رہے ہیں، اس عید کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں کافروں کو شکست دی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشی میں عید منائی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ دو جشن مناتے تھے، اور اس دوران وہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے اور میلوں کا انعقاد بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں صرف اسلامی اصولوں اور اسلامی طور طریقوں کے مطابق ہی زندگی کا گزر بسر شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ دو تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یعنی یہ دو دن تم جو مناتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت سے ان دنوں کو اسی طرح مناتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر دو دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید الفطر کی ابتدا کب سے ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، اور مسلمان اس مہینے کے 30 دن روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلا مہینہ یعنی شوال کے چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے، یعنی اگلا چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے، مطلب عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، اسی لیے مسلمان عید کے دن خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس طرح تم عید کا دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ہمیشہ محبت کے ساتھ ملتے رہو۔ اس کے ساتھ عید کے دن کا ایک خاص پیغام بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔
آپ کو بتا دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو آپ نے راستے میں ایک جگہ کچھ ایسے بچوں کو کھیلتے کودتے ہوئے دیکھا جنہوں نے خوبصورت اور رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آگے تشریف لے گئے تو وہاں ایک بچے کو اداس و پریشان بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب جا کر رک گئے اور پوچھا، بیٹا تمہیں کیا ہوا کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے جو میرے لیے کپڑے لاتا تھا، جو مجھے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اکیلا اداس و پریشان بیٹھا ہوں۔ بچے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ جب تک اسے نہلایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے سے فرمایا، آج تم چل کر مسجد کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ ناظرین، یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں ایسے رہنے والے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچیاں رہتی ہوں تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر خوب دے گا۔